بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرین کا کریمیا پر حملے کے نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے۔ روس: ہم کب تک دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے دوسروں سے مدد مانگتے رہیں گے؟ جاپان میں مہنگائی کا 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، لوگ خوف میں مبتلا۔ ایرانی جوہری پروگرام روکنے کے لیے نیتن یاہو کی امریکی قومی سلامتی کے مشیر سے گفتگو۔ ہمارے ہتھیار چاندی کے نہیں، روس سے زیادہ مؤثر ہیں، نیٹو۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی ٹرین کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش۔ یوکرین میں ہماری ناکامی پر جوہری جنگ ہو سکتی ہے، روس کی وارننگ۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس نے کریمیا پر یوکرین کے ممکنہ حملے کے بارے میں خبردار کیا ہے کہ اس حملے کے نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے۔ نیو یارک ٹائمز میں چھپنے والی خبر کے بعد روس نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے کریمیا پر ممکنہ حملے کے انتہائی سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ کریمیا کا علاقہ بین الاقوامی طور پر یوکرین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، جس پر روس نے 2014 میں قبضہ کر لیا تھا۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ کریمیا کا جزیرہ یوکرین کے ان علاقوں کی طرح تاریخی لحاظ سے روس کا حصہ شمار ہوتا ہے جن پر فروری 2022 میں جنگ کے آغاز پر روس نے قبضہ کیا تھا۔ روس نے یوکرین پر حملے کے بعد اس کے جنوب مشرقی علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور روس اور کریمیا کے درمیان ایک پل بنا کر کریمیا کو یوکرین کے خلاف اپنے آپریشن کے اہم اڈے کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ یوکرین کو اسلحہ کی فراہمی اور اسے روسی سرزمین پر حملے کی اجازت دینا بذات خود بہت خطرناک کام ہے، اور اس کا مطلب جنگ کو ایک نئے مرحلے میں داخل کرنا ہے، جو عالمی امن و امان اور خصوصاً یورپ کے مرکزی اور مغربی ممالک کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ یوکرین نے جنگ کے دوران کریمیا پل پر حملہ کر کے اس کے حصے کو تباہ کر دیا تھا۔ امریکہ کی طرف سے فراہم کردہ ہمارس میزائلوں کی فراہمی کے بعد یوکرین نے روس کی پیش قدمی کو روک دیا اور فروری 2022 میں روسی قبضے کیے گئے اپنے 40% علاقے کو واپس لے لیا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا وہ یوکرین کو امریکی اسلحے کے کریمیا میں استعمال سے روک پائے گا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کریمیا کا علاقہ یوکرینی سرزمین کا حصہ ہے، اور امریکہ یوکرین کو اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے لازمی ہتھیار فراہم کرتا رہے گا۔ پاکستان میں معیشت اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ ایک مالیاتی بحران سے نکلتے ہی دوسرے مالیاتی بحران کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس مسئلے کی وجہ عوامی مالیات کا ناقص انتظام اور معیشت میں غیر حل شدہ مسائل ہیں، جنہیں خراب انتظام اور ناقص طرز حکمرانی نے اور بڑھا دیا ہے۔ اس کے نتائج بھی واضح ہیں، جن میں بجلی کی بندش، بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور غربت اور قرضوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے۔ IMF پروگرام کی شرائط کے طور پر کچھ اصلاحات نافذ ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی یہ پروگرام مکمل ہوتا ہے یا حکام کی جانب سے ختم کر دیا جاتا ہے تو پھر تمام اصلاحات واپس لے لی جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ 23 برس بعد بھی کچھ نہیں بدلا ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی، جس میں ملک خود انحصاری اختیار کرنے کی راہ تلاش کرنے کی بجائے بیرونی مالی امداد اور قرض لینے پر انحصار کرتا ہے، یہ رجحان ہمیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں دوست ممالک اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے فنڈز یا قرضے حاصل کرنے کو اب حکومتی حکام اور یہاں تک کہ میڈیا کے کچھ حصے بھی بڑی کامیابی بتاتے ہیں۔ اس طرح کے دعوے ناقابل یقین ہوتے ہیں، کیونکہ دوسروں کے پیسے پر گزارا کرنا شاید ہی کسی قوم کی کامیابی ہو۔ یہ دعوے حکمران اشرافیہ کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، لیکن ملک کے معاشی مسائل کے حل کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ ملک میں بار بار آنے والے معاشی بحرانوں کا ماخذ یقیناً اس کا مالیاتی خسارہ ہے۔
ہماری حکومتیں اپنے وسائل سے بڑھ کر خرچ کرتی ہیں اور وسائل کو بڑھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ سرد جنگ کے دوران ملنے والی امداد کی وجہ سے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بنے اور پھر عسکری معاہدوں کے نتیجے میں یہ مزید مضبوط ہوئے۔ اس کے بعد 1980 کی دہائی میں افغانستان سے سوویت یونین قبضہ ختم کرنے کے صلے میں پاکستان کو مغربی امداد ملنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ 9/11 کے حملوں کے بعد پاکستان ایک بار پھر فرنٹ لائن ملک بنا اور امریکہ کی نظروں میں اس کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے معاشی مسائل کو کم کرنے کے لیے مالی وسائل کی فراہمی اور IMF کی مالی معاونت کے ساتھ ساتھ قرضوں کی تنظیم نو کے لیے بین الاقوامی کوششیں کی گئیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کے دور میں بیرونی امداد کے نتیجے میں ترقی ہوئی۔ قرض سے ہونے والی یہ ترقی شاید اتنی نقصان دہ نہ ہوتی اگر اس دوران ملنے والی مالی معاونت کو مسائل کے حل کے لیے اصلاحات لانے میں استعمال کیا جاتا۔ پھر جب اس امداد میں کمی آنے لگی تو اس کی جگہ مہنگے ملکی اور بیرونی قرضوں نے لے لی، یعنی یہ ترقی نہ صرف غیر پائیدار تھی بلکہ اس کے نتیجے میں ہمیں بھاری قرضوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا۔ حالیہ برسوں میں مغرب پر انحصار کی جگہ ہم اپنے قریبی اتحادیوں جیسا کہ چائنا، سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں پر انحصار کرنے لگے ہیں۔ ان ممالک نے پاکستان کو معاشی بحرانوں سے نکالنے کے لیے مالی مدد فراہم کی ہے۔ یوں ایک بار پھر مالی بحران سے نمٹنے کے لیے دوست ممالک پر انحصار کا رجحان سامنے آتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب حکومتیں دیوالیہ ہونے لگتی ہیں یا اس کے دہانے پر پہنچتی ہیں تو ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے کس طرح دوسرے ممالک کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ پاکستان اب اپنے 23ویں IMF پروگرام میں شامل ہے۔ دوسروں پر انحصار کرنے کی عادت ملک کے سیاسی کلچر میں اتنی گہری ہو چکی ہے کہ اقتدار میں رہنے والوں یا اسٹیبلشمنٹ میں اس معاملے پر کوئی سوالات نہیں اٹھائے جاتے۔ یہ امر معاشی انتظام کی ناکامی کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ ملک ایک بحران سے دوسرے بحران کی طرف جا رہا ہے۔ پھر معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے بیرون ملک دیکھا جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اس طرح پاکستان ایک ایسا ملک بن جاتا ہے جس کی معاشی بقا کا انحصار خود پر نہیں بلکہ دوسروں پر ہے۔ پاکستان کو یتیم اور مسکین بنا دیا گیا ہے۔ مہنگائی کا جن عالمی قوتوں اور معاشی طور پر مضبوط ممالک میں بھی بے قابو ہو چکا ہے۔ جاپان میں 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے تو برطانیہ نے بسوں اور ٹرینوں کے کرایوں میں ریکارڈ اضافہ کر دیا ہے۔ جبکہ امریکہ میں بھی مہنگائی عروج پر ہے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام حکومت پر کڑی تنقید کر رہے ہیں۔ بالخصوص حال ہی میں فوجی بجٹ میں تاریخی اضافے کے فیصلے پر عوامی سطح پر احتجاج بھی کیا جاتا ہے۔ برطانیہ میں بھی پیٹرول اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب بسوں اور ٹرینوں کے کرایوں میں بھی ریکارڈ 5.9% اضافہ کیا گیا ہے۔ برطانوی عوام جو پہلے ہی مہنگائی کا شکار ہے اور اب کرایوں میں اضافے کے اعلان سے مزید پریشان ہو گئے ہیں، جبکہ ہر گھر میں کونسل ٹیکس کی مدد سے مزید 9.7% اضافے کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ امریکہ جو مہنگائی کی وجہ روس کی یوکرین میں جارحیت اور خلیج ممالک کے تیل کی پیداوار میں کمی کو بتاتا ہے، مہنگائی پر قابو پانے سے قاصر ہے، جو گزشتہ سال تقریباً 7% تھی۔ کم و بیش یہی حالات جرمنی، فرانس اور دیگر ممالک میں بھی ہیں۔ ایشیا میں سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی معیشت بنگلہ دیش کی ہے، لیکن اسے بھی تیل کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی نے ہلکان کر رکھا ہے۔ بنگلہ دیش بھی IMF کے پاس قرض کے لیے درخواست دے چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈالرز کی کمی کے باعث ادائیگیوں میں عدم توازن کو بتاتا ہے۔ اسی طرح ڈیفالٹ ہونے والے ملک سری لنکا کے حالات بھی اب تک سنبھل نہیں سکے ہیں، اور پاکستان کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان سے ملاقات کی ہے۔ دونوں اتحادیوں کے درمیان اعلیٰ ترین سطح پر بات چیت ہوئی ہے۔
جیک سلوان نے نیتن یاہو کی پالیسیوں اور اس کے انتہائی قوم پرست حکمران اتحاد کے بہت سے ارکان کے متعلق تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی حکمران اتحاد پہلے ہی فلسطینیوں کے خلاف سخت رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ یہ حکومت مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی تعمیر میں تیزی لائے گی۔ نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت کی ہے۔ ملاقات کی ایک ریکارڈ شدہ ویڈیو کے مطابق نیتن یاہو نے سلوان سے گفتگو میں کہا ہے کہ میں صدر جو بائیڈن کو 40 سالوں سے اسرائیل کے عظیم دوست کے طور پر جانتا ہوں۔ ہم آپ کو سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور یقینی امن کو آگے بڑھانے کے معاملات پر ایک قابل اعتماد پارٹنر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سلوان نے نیتن یاہو کو بتایا کہ ریاست اسرائیل کے ساتھ جو بائیڈن کی وابستگی بہت مضبوط ہے، جس کی جڑیں دونوں ممالک کے درمیان مضبوط ہیں۔ امریکہ نے دوستو اعلان کیا تھا کہ وہ نئی نیتن یاہو حکومت کے ساتھ شخصیات کی بجائے پالیسیوں کی بنیاد پر نپٹے گا۔ ان شخصیات میں حکومت میں شامل اہم وزراء شامل ہیں جنہوں نے ماضی میں فلسطین اور عرب مخالف خیالات کا اظہار کیا تھا۔ نیٹو نے کہا ہے کہ یوکرین کے لیے مغربی ملکوں کا اسلحہ چاندی کی گولیاں نہیں ہے۔ مغربی ملکوں کا یوکرین کو فراہم کیا گیا اسلحہ روسی اسلحے سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ مغربی ٹیکنالوجی روس سے جدید تر ہے۔ نیٹو کے ایک سینئر کمانڈر جنرل کرسٹوفر نے اس امر کا اظہار ایک نیٹو اجلاس میں اس وقت کیا جب ایک ممبر ملک کی طرف سے کہا گیا کہ جرمنی پر دباؤ ہے کہ جرمنی اسے لیپرڈ 2 قسم کے ٹینک لیپرڈ 2 قسم کے ٹینک دے کے تاکہ روس کو پیچھے دھکیل سکے۔ جنرل کرسٹوفر کا کہنا تھا کہ مغربی ٹیکنالوجی روسی اسلحے سے بہتر ہے۔ اگر روسی ٹینکوں سے لڑ رہے ہیں تو یوکرین کو بھی ٹینکوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی زمین واپس لے سکنے کی خواہش کے مطابق روسی ٹینکوں کو پیچھے دھکیل سکیں۔ روس کی طرف سے ممکنہ طور پر یوکرین کے خلاف موسم بہار میں بڑے حملے کی تیاری کی جا رہی ہے کیونکہ یوکرین کے بارے میں روسی مقاصد تبدیل نہیں ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے شہر سیبی میں کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں کئی بوگیاں پٹری سے اترنے کے باعث متعدد مسافر زخمی ہو گئے۔ سیبی میں پنیر کے علاقے میں ریلوے ٹریک پر دھماکہ ہوا ہے۔ ٹرین کی پٹری سے اترنے کے بعد مچھ سیبی ریلوے ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی ہے۔ ضلع کے تمام ہسپتالوں میں ہنگامی حالت نافذ کر کے ڈاکٹرز اور عملے کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پہاڑی علاقہ اور دشوار گزار راستے کی وجہ سے امدادی ٹیموں کو پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 8 مسافر زخمی ہوئے ہیں جبکہ انجن سمیت 8 بوگیاں پٹری سے اتر گئی تھیں۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین جنگ میں ناکامی ہوئی تو جوہری جنگ ہو سکتی ہے۔ یوکرین میں جاری روایتی جنگ میں جوہری طاقت روس کو شکست ہوئی تو جوہری جنگ چھڑ سکتی ہے۔ جوہری ممالک ایسے بڑے تنازعات میں شکست کے متحمل نہیں ہوتے جس پر ان کی قسمت کا دار و مدار ہو۔ جوہری جنگ سے متعلق بیان روس کی پالیسی کے مطابق ہے۔ روس کا بیان دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے یوکرین کے لیے نیا فوجی سامان بھیجنے کا اعلان کرتے ہوئے مغربی پارٹنرز پر زور دیا ہے کہ وہ بھی جدید ٹینک اور بھاری ہتھیار یوکرین کو فراہم کریں۔ روس اس سے پہلے بھی متعدد موقعوں پر جوہری جنگ کی دھمکی دے چکا ہے۔ دوسری طرف یوکرین کے صدر نے گمان کا اظہار کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر پیوٹن زندہ نہیں ہیں۔ یوکرین کے صدر نے روس کے ساتھ بات چیت سے ہچکچاہٹ کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہیں احساس ہے کہ روس کے صدر زندہ نہیں ہیں۔ اپنے مغربی اتحادیوں سے ہتھیار مانگنے کے لیے مختلف پلیٹ فارم استعمال کرنے والے یوکرین کے صدر نے ایک بار پھر روس کے خلاف یوکرین کو جنگ کے لیے مغربی ہتھیاروں کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے صدر پیوٹن سے بات کرنے کے معاملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ابھی مجھے نہیں معلوم کہ کس سے بات کرنی ہے۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ روس کے صدر اب زندہ ہیں۔
اور مجھے نہیں معلوم کہ وہاں فیصلے کون کر رہا ہے۔ اگرچہ روسی صدر کی بیماری کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن بعض مغربی ذرائع یوکرین کی جنگ کے درمیان پیوٹن کی صحت پر سوالات اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ صدر پیوٹن کا ہم شکل عوامی مقامات پر دکھائی دے رہا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔